الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے میں آئیے درود پاک کے صیغے پڑھاؤں، برکت کی نیت سے درود و سلام کے صیغے آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان دو آیات میں ایک عبرتناک واقعہ ذکر ہوا ہے۔ آئیے پہلے واقعہ سنتے ہیں، پھر ان آیات کی وضاحت اور ان سے ملنے والے سبق سیکھیں گے۔ بحر قلزم جو حجاز مقدس اور ملک شام کے بیچ میں ہے، یہاں ایک بستی تھی جسے ایلا کہتے تھے۔ حضرت ابو منذر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوتی کا نام ایلا تھا، انہی کی نسبت سے اس بستی کا نام ایلا رکھا گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس قبیلے ایلا نامی بستی میں بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ یہ لوگ ماہی گیر تھے، سمندر سے مچھلیاں پکڑتے، بیچتے اور اپنی روزی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بڑی خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ پھر قدرت کو ان کا امتحان منظور ہوا، ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیوں حرام فرمایا؟ یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ہم بندے ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے مالک و مولا کا حکم ماننا ہے، بس ماننا ہے۔ خیر، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دیا۔ اب انہیں آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ آیا کرتی تھی۔ اتنی مچھلیاں دیکھ کر ان کے دل للچا جاتے، جی چاہتا مچھلیاں پکڑیں، بیچیں، خوب نفع کمائیں، مگر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھا۔ لہذا دل کی حسرت
دل ہی میں رہ جاتی۔ کچھ عرصے تو انہوں نے صبر کیا، اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے رہے، پھر انہیں شیطان نے حیلہ سکھایا۔ انہوں نے یوں کیا کہ اپنے گھروں کے قریب بڑے بڑے حوض بنائے اور سمندر سے نالیاں کھینچ کر حوض تک لے آئے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ ہوتی تو نالیوں کے منہ کھول دیتے، نالیوں کے منہ کھول دیتے، مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جاتی۔ اگلے دن یہ انہیں پکڑ لیتے، یہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہی تھی۔ انہوں نے صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسا کیا، ورنہ ظاہر ہے مچھلیاں پکڑنا منع تھا۔ چاہے جال ڈال کر پکڑتے، چاہے حوض کے ذریعے قید کر لیتے، دونوں صورتوں میں مچھلیاں پکڑنا یہ جائز نہیں تھا۔ لہذا انہیں سمجھایا گیا، دین کا درد رکھنے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی، انہیں بتایا جو تم کر رہے ہو یہ غیر شرعی حیلہ ہے، یہ محض ایک بہانہ ہے، تم اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہو۔ مگر یہ نہ مانے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے، گناہ چھوڑنے اور توبہ کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ آخر ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب اللہ پاک کا قہر ان پر برس پڑا۔ ایک صبح کو دیکھا گیا کہ نافرمانوں کے چہرے مسخ ہو چکے تھے اور یہ سب نافرمان بندر بن چکے تھے، سارے کے سارے نافرمان بندر بن گئے۔ ان آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے، یعنی اے بنی اسرائیل تم جانتے ہو، تمہارے بچے کو معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی، یعنی ان لوگوں کا واقعہ جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کر کے سرکشی کی، حد سے بڑھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ روایت کے مطابق اللہ پاک کا قہر برسنے سے یہ سب نافرمان بندر بن گئے، یعنی ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، عقل بھی سلامت تھی، حواس بھی درست تھے، بس بولنے کی طاقت نہیں تھی، اور جسم بندروں جیسے ہو گئے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندر ایک خوبصورت جانور ہے، بندر ایک خوبصورت جانور ہے، بعض لوگ اسے پالتے بھی ہیں، اس کی بچکانہ حرکتیں دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، مگر یہ قوم جنہیں بندر بنایا گیا یہ عام بندروں کی طرح خوبصورت نہ تھی، بلکہ فرمایا گیا خاسئین، دھتکارے ہوئے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ دھتکارے ہوئے ذلیل قسم کے بندر بنے کہ ان کے جسم سے بدبو نکلتی تھی، کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا، یہ عام بندوں جیسی حرکتیں نہیں کرتے، بس دم ہلاتے اور روتے رہتے تھے۔ جو ان کو دیکھتا تھا ان پر لعنت کرتا تھا۔ یہ 3 دن تک یوں ہی ذلت کے ساتھ زندہ رہے، پھر سب فنا ہو گئے، سب مر گئے، فنا ہو گئے سب۔ او مسلمانوں، اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو قرآن کریم ہی میں واضح کر کے بیان فرما دیا گیا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ان نافرمانوں کو نشان عبرت اور سامان نصیحت بنا دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کریم میں یہ واقعہ محض معلومات کے لیے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔
لہذا ہمیں چاہیے ہم اس واقعے سے اور اس جیسے دیگر واقعات سے عبرت لیا کریں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، اور بے شک سعادت مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے نصیحت لے لیتا ہے، یعنی جو دوسروں کا انجام دیکھ کر عبرت لے، نصیحت حاصل کرے، اپنے آپ کو سنوار لے، وہ بڑا سعادت مند ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ پکڑ ہونے سے پہلے ہی خود کو سدھار لیتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ دوسروں سے عبرت لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اور مسلمانوں، یہ سچ ہے کہ جو دوسروں سے عبرت لے کر خود کو سدھارتا نہیں ہے، ایک روز خود ہی نشان عبرت بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نگاہ عبرت پیدا کریں۔ اٹھتے جنازے سامان عبرت ہی تو ہے، قبرستان کی بڑھتی ہوئی آبادی سامان عبرت ہی تو ہے۔ فلاں بن فلاں اچھا بھلا تھا، اچانک ہارٹ اٹیک آیا اور انتقال کر گیا، یہ کیا ہے؟ عبرت ہی تو ہے۔ فلاں نوجوان روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، ایسے 20 خبریں ہم سنتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ سامان عبرت ہی تو ہیں، سبھی سامان عبرت ہیں۔ اس سے ہم عبرت لیا کریں، سیکھا کریں، دل میں فکر آخرت بڑھایا کریں۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبرت کے ذریعے علم میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جس خوش نصیب کے پاس نگاہ عبرت ہو وہ ہر چیز سے عبرت لیتا ہے، یوں اس کے دل میں نورانیت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ قرآنی واقعہ جو ہم نے سنا، اس سے ہم عبرت لیں۔ کیا کیا سبق ہے اس میں؟ سنیے۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ گناہ کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ گناہ کا انجام کیا ہے؟ ذلت و رسوائی ہے۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ آگ تو آگ ہی ہوتی ہے نا، چھوٹی سی چنگاری ہو یا بڑا سا کوئلہ ہو، نقصان دونوں ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چونکہ وہ اللہ و رسول کی نافرمانی ہے، لہذا اس کا انجام ذلت ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کا یہ قبیلہ کتنا خوشحال تھا، یہ سب لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، بیچتے تھے، مال کماتے، کھاتے پیتے، مزے سے زندگی گزارتے تھے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ پاک کا حکم نہ مانا، تب سے ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ آخر انجام کیا ہوا؟ یہ نافرمان لوگ بندر بنا دیے گئے، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے بھیانک انجام سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے ہر دم بچتے ہی رہا کریں۔ حضرت وہب رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی کی طرف وحی فرمائی، بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکت عطا فرماتا ہوں، تو اسے رحمت عطا فرماتا ہوں۔ جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اسے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک برستی رہتی، 7 پشتوں تک پہنچتی رہتی۔ اللہ اکبر! برائی کا کتنا بھیانک انجام ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں میں جھوٹ بولوں گا، میں دوسروں کو ستاؤں گا، میں دوسروں کے ساتھ کھلواڑ کروں گا تو میری پکڑ نہیں ہوگی۔ او پیارے، یہ تمہاری ہی نہیں بلکہ 7 پشتوں تک کا یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی،
تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، قحط پڑتا ہے، بارشیں روک دی جاتی ہیں، فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے فسادات زمین میں ظاہر ہوتے ہیں۔ او مسلمانوں، اللہ پاک کا فضل ہے، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں آپ کی امت کو رسوا نہیں کرتا۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہم پر پہلی قوموں کی طرح اجتماعی عذاب نہیں آتے، ہمارے چہرے نہیں بگاڑے جاتے، اس امت کو پہلی امتوں کی طرح بندر اور خنزیر نہیں بنایا جاتا۔ مگر یاد رکھیے اللہ پاک کی نافرمانی کا نتیجہ تو بہرحال نکلتا ہی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں پچھلی امتوں کا عذاب جسمانی خسف و مسخ تھا، یعنی پچھلی امتیں نافرمانی کرتی تو انہیں زمین میں دھسا دیا جاتا تھا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا۔ لیکن اس امت کا عذاب روحانی خسف و مسخ ہے، پہلے جسم بدلتے تھے اب دل الٹ دیے جاتے ہیں، پہلے جسم بدلتے تھے اب دل الٹ دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ، کیسی عبرت کی بات ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ و رسول کی نافرمانی کے سبب دل الٹ دیے جاتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت کریمہ کو ذکر کر کے فرماتے ہیں دل بگڑنے کی 3 نشانیاں ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، یہ بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فرمایا دل بگڑنے کی 3 نشانیاں۔ بولے کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 اطاعت میں لذت نہ پانا، نمبر 2 گناہ سے خوف نہ کرنا، نمبر 3 کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ یہ 3 نشانیاں ہیں دل بگڑنے کی۔ ان تینوں نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے دل کی حالت پر ذرا غور کریں۔ آج ہماری حالت کچھ ایسی ہی ہے، گناہوں میں ایسی لذت ملتی ہے کہ گھنٹوں کے گھنٹے گزر جاتے احساس تک نہیں ہوتا۔ ہاں، نمازوں میں ہمارا جی نہیں لگتا، نمازوں میں ہمارا، ایسی بات ہے نا، نمازوں میں جی نہیں لگتا، فضول کاموں میں مصروف ہوں تو وقت کی فکر ہی نہیں ہوتی، تلاوت کرنے بیٹھ بھی جائیں تو ادھر ادھر کے کام یاد آنے لگتے ہیں۔ رمضان المبارک تشریف لے آئے تو کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی کام کاج کی فکر۔ ایک تعداد ہے جن کا روزے رکھنے کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوتا، اور کسی کی موت سے عبرت پکڑنے کی حالت تو ایسی ہے کہ بعض دفعہ لوگ جنازہ گاہ میں کھڑے بھی قہقہا لگا رہے ہوتے ہیں، جنازہ گاہ میں کھڑے ہیں اور وہیں قہقہے لگ رہے ہیں۔ ہمارے دل کی یہ نازک حالت، غفلت کے پردے، دل کی سیاہی، یہ سب دل بگڑنے کی ہی علامتیں ہیں۔ او مسلمانوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی نحوست ہمیں جکڑ چکی ہے، ہمارے دل الٹ دیے گئے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہا کریں، گناہوں سے بچتے رہا کریں، خدا کا خوف کھائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا کیسے ہے، گناہوں سے بچنا کیسے ہے؟ ظاہر ہے جب معلوم ہوگا کون سا گناہ، کون سا کام گناہ ہے، تبھی تو اس سے بچ پائیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل دینی معلومات کی بہت کمی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سا کام گناہ ہے، کون سا کام نیکی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی معلومات حاصل کریں۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب، ایک کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ کتاب کا نام ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔
اسی طرح ایک کتاب ہے 70 کبیرہ گناہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ یوں ہی ایک کتاب جہنم کے خطرات، یہ بھی کتاب کا نام ہے۔ یہ کتابیں حاصل کریں، انہیں پڑھیں، گناہوں کی معلومات ہوگی، پھر ان سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے لگ جائیں تو یقین مانیے بہت ہی فائدہ نصیب ہوگا۔ الحمدللہ قافلوں کی برکت سے زیادہ وقت مسجد میں گزرنا نصیب ہوتا ہے، نمازیں باجماعت پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نوافل پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے، علم دین سیکھنا سکھانا نصیب ہوتا ہے، اخلاق سنورتے ہیں، کردار نکھرتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، باطنی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور الحمدللہ نیکیوں کا جذبہ، گناہوں سے نفرت بھی ملتی ہے۔ جی ہاں، لہذا کم از کم ہر مہینے 3 دن کے قافلے میں سفر کا معمول بنائیے۔ عموماً فیضان مدینہ سے ہر جمعے کو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، یہ کھڑک میں جو فیضان مدینہ ہے، اور الحمدللہ اپنے میرا روڈ کی محمدی مسجد سے بھی ہر جمعے کو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں۔ تو جس کا ذہن بنے کہ مجھے نیکی کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، علم دین سیکھنا ہے، نیک لوگوں کی صحبت پانا ہے، تو آپ چلے جائیں محمدی مسجد میرا روڈ، یا آپ چلے جائیں فیضان مدینہ کھڑک ممبئی، تو انشاءاللہ یہاں آپ کو عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کروا دیا جائے گا۔ بہرحال اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جو بندر بن گئے، ان کے واقعے سے دوسرا سبق یہ ملا کہ ہمیں مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے کہ وہ مالک کریم گناہ پر فوری پکڑ نہیں فرماتا بلکہ مہلت عطا فرماتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے اسے مہلت ملتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر مہلت ملتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر مہلت ملتی ہے، یوں اللہ پاک مہلت عطا فرماتا رہتا ہے۔ آخر جب بندہ نہیں سدھرتا تب پکڑ فرما لیتا ہے۔ ان بنی اسرائیل کو بھی مہلت عطا کی گئی تھی، ایسا نہیں کہ ادھر انہوں نے نافرمانی کی، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا اور اگلے دن بندر بن گئے، نہیں، بلکہ روایات میں ہے یہ لوگ 70 سال تک اس گناہ میں مبتلا رہے، اس قبیلے کے نیک لوگ انہیں سمجھاتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے، جب نیکی کی دعوت قبول نہ کی، سمجھانے والوں کو خاطر میں نہ لائے، یوں کرتے کرتے 70 سال گزر گئے، تب ان پر قہر برسا اور یہ بندر بن گئے، تب ان پر قہر الہی برسا اور یہ بندر بن گئے۔ یہ 70 سال کا عرصہ ان کے لیے مہلت تھی، مگر ان کا حال کیا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے جب نیک لوگ انہیں سمجھاتے کہ بھائی گناہ کا کام چھوڑ دو، نافرمانی سے باز آ جاؤ، یہ کہتے کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔ آج ہماری حالت وہی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوتا، انہی کی لفاظی ہم کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے طرز عمل پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کچھ بھی تو نہیں ہوتا، ہم بھی کہتے ہیں کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔ اگر عذاب آنا ہی ہوتا تو اتنے عرصے میں آ چکا ہوتا۔ افسوس انہوں نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، گناہ سے باز نہ آئے، آخر ان پر قہر برس گیا۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں، لوگوں کو گناہ سے روکیں تو کچھ اسی قسم کے جواب ملتے ہیں، میاں کچھ نہیں ہوتا، سبھی جھوٹ بول کر کماتے ہیں، فلا بھی سودی لین دین کرتے ہیں، انہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ کیا ہوا ان کو؟ کچھ نہیں ہوا۔ قبر و آخرت کی بات کی جائے تو کہتے ہیں جب قبر میں پہنچیں گے تو دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ اکبر، یہ بہت سخت جملے ہیں، بہت سخت جملے۔ گناہ کرنا اپنی جگہ برا ہے، پھر اس پر ایسے جملے بکنا اور زیادہ برا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً پکڑ نہیں فرماتا، مہلت عطا فرماتا ہے تاکہ بندے سدھر جائیں، توبہ کی طرف مائل ہو جائیں، توبہ کی طرف آ جائیں۔ جب بندے توبہ کی طرف نہیں آتے تب ان کی پکڑ ہوتی ہے، تب ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دی،
پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا اللہ پاک ظالم اور گناہ گار شخص کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور فوری طور پر اس کی گرفت نہیں فرماتا، حتیٰ کہ وہ یہ گمان کرنے لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کی گرفت نہیں فرمائے گا، پھر اللہ پاک اس کی وہاں سے پکڑ فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس وقت اپنے آپ کو ملامت کرنے کے سوا کچھ نہیں ہاتھ آتا، کچھ نہیں رہتا۔ تو ظالم کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ پاک کا عذاب نازل ہونے سے پہلے ظلم اور گناہ سے باز آ جائے اور اس کی بارگاہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ جن پر ظلم کیا ان کے حقوق کو ضائع کیا، ان سے معافی مانگ لے، ان کے حقوق انہیں ادا کر دے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ عز و جل سے خوف کھاتے رہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ہماری خلوتیں کیسی گزرتی ہیں، ہماری جلوتیں کیسی گزرتی ہیں، ہم جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اس اعمال میں کتنا اخلاص ہوتا ہے یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں اس وقت ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، سوچیں آج ہم نے کتنی نیکیاں کی، آج ہم نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا، آج ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کیا۔ سوچیں ہم اگر یوں ہم محاسبہ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی یہی فکر دیتی ہے۔ دعوت اسلامی میں ہر جمعرات کو سنتوں بھرے اجتماعات ہند بھر میں بلکہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں جن میں یہی ذہن دیا جاتا ہے اور مسلمانوں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر اس شخص کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جو وہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو آ جائیں ان مبلغین سے محبت کریں، اللہ والوں سے محبت کریں، نیک اجتماعات میں شرکت کرنے والے بنیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اس مسجد میں بھی اور دعوت اسلامی کی ہر مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد، کہیں عصر کی نماز کے بعد سنتوں بھرا درس ہوتا ہے۔ ان سنتوں بھرے درس میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد میں قرآن پاک کا تفسیری حلقہ ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اس میں بھی شرکت کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو بے شمار آپ کو برکتیں اور رحمتیں ملے گی اور گناہوں سے نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔